ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے۔ عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم تسلیما دائما ابدا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آپ نے کافی احادیث اور کئی ایک آیت کریمہ سلوک یعنی بھلائی کرنے سے متعلق سماعت فرمائی۔ اب آئیے یہاں سے مسائل بیان کر رہے ہیں کہ صلہ رحم کا معنی ہے رشتہ کو جوڑنا۔ آپ نے احادیث کے بیان میں سماعت فرمایا کہ رحم کا معنی ہے رشتہ، ہے نا، رحم کا معنی ہے رشتہ، تو صلہ رحمی یعنی کہ رشتے کو جوڑنا، یعنی رشتہ والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک کرنا، بھلائی کرنا۔ ساری امت کا اس پر اتفاق ہے کہ صلہ رحم واجب ہے، یعنی صلہ رحمی کرنا یہ واجب ہے، اور قطع رحم یعنی رشتے کو توڑنا یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کا حکم دیا ہے نا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ ارحام یعنی رشتہ داروں سے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا، اور دیگر آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے قریب والے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے، تو لہٰذا اس کا خلاف کرنا یہ کیا ہوگا؟ حرام ہوگا۔ تو اس لیے قطع رحم کرنا یہ حرام ہے۔ جن رشتہ والوں کے ساتھ صلہ واجب ہے وہ کون ہے؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہیں، یعنی رشتہ والے محرم، ذو رحم محرم ہے۔ وہ ذو رحم وہ رشتہ والے کہ جن سے نکاح کرنا حرام ہے، جیسے باپ ہو گیا، دادا ہو گیا، باپ، دادا، چاچا، بیٹا، پوتا، ٹھیک، اسی طرح ماں، دادی، نانی، اور پھر پوتی، بچی، سگی بھتیجی، سگی بھانجی، ماموں، سگا ماموں، سگے چچا، یہ جو رشتے ہیں جن سے نکاح حرام ہے، اس کو کہتے ہیں ذو رحم محرم، ہے نا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد ذو رحم ہے وہ محرم ہو یا نہ ہو، یعنی رشتے والے ہے، قرابت دار ہے، وہ محرم ہو یعنی ان سے نکاح کرنا حرام ہو یا نہ ہو، لیکن ذو رحم مراد ہے جو رشتے دار ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ذو رحم کہا، ذو رحم محرم جو میں نے بتایا جن سے نکاح حرام ہے، اب ذو رحم ہے یعنی رشتہ والا ہے، اگرچہ اس سے نکاح حرام ہو یا نہ ہو، تو اس میں اور جو ہے گنجائش آ گئی کہ اب وہ لوگ تمہارے قریبی، تمہارے چچیرے بھائی، چچیری بہن، ممیری کھلیری بھائی بہن، ہے نا، اور اسی طرح وہ پھپھو جو رشتے میں پھپھو لگتی ہیں، جیسے والد کی چچیری بہن، والد کی ماموں کی لڑکی، والد کی خالہ کی لڑکی، والدہ کی خالہ کی لڑکی، اس طرح جو آپ کے رشتے دار ہیں، اگرچہ وہ آپ پر حرام ہو یا نہ ہو، تو اس میں اور گنجائش ہو گئی، اس میں اور جو ہے رشتہ دار شریک ہو گئے۔ تو بعض لوگوں نے فرمایا کہ ذو رحم یہاں مراد ہے صلہ رحمی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اگرچہ یعنی ذو رحم یعنی رشتے والے مراد ہے جن سے صلہ رحمی کی جائے گی، اگرچہ وہ چاہے وہ محرم ہو یا نہ ہو، محرم ہو یا نہ ہو۔
اور ظاہر یہی قول دوم ہے، احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے، مطلق رشتہ والوں کے ساتھ، جو رشتہ دار ہیں، قریبی رشتہ دار جن کو آپ رشتہ دار کہتے ہیں، عام طور پر ہم جنہیں رشتہ دار سمجھتے ہیں، ہے نا۔ اسی لیے دیکھو پچھلے ہفتہ حدیث گزری، غالباً پچھلے ہفتہ گزری تھی، ہاں، کہ اپنے نسب کو پہچانو تاکہ صلہ رحم کرو۔ تو چچا کا لڑکا تمہارے ہی نسب میں آئے گا نا، اس کا نسب اور تمہارا نسب اوپر جا کے مل جائے گا نا۔ ماموں کا لڑکا آپ کی نسب میں آئے گا نا، اس کا نسب اور آپ کا نسب جا کے اوپر نانا سے مل جائے گا نا۔ اسی طرح جو نیچے فرع بڑھتی جا رہی ہے وہ فرع جا کے اوپر اصول ہی سے ملے گی۔ جب آپس میں رشتہ داریاں ہوتی ہے، آپس میں شادی بیاہ کی جاتی ہے خاندان ہی میں، تو دیکھیں بچہ 20 سال کا ہوتا ہے لیکن رشتے میں ایک شخص ہے جو 40 سال کا ہے، رشتے میں اس کا نواسا لگ رہا ہوتا ہے، رشتے میں اس کا پوتا لگ رہا ہوتا ہے نا۔ ایسا ہوتا ہے جب آپس میں کریں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس کے والد کے چچیرے بھائی ہیں، آپ اس کے والد کے ماموں کے لڑکے ہیں، آپ اس کے والد کے پھپھو کے لڑکے ہیں، سگے پھپھو نہیں، پھپھو کے لڑکے ہیں آپ۔ تو اب وہ جو نیچے گیا تو اوپر اس کا باپ جو لگے گا وہی رشتہ آپ کے ساتھ لگے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ جو جوائنٹ فیملی ہوتی ہے، یا آپ دیکھیں گاؤں میں اکثر، یا جو کہیں بڑے شہر میں شفٹ ہو جاتے ہیں، ہوتا یہ اس لیے یہ حدیث میں آپ پھر سے سنا رہا ہوں کہ ہم جب کہیں منتقل ہوتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، تو اپنے گاؤں سے پورا رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ جہاں پر رشتہ توڑنے کا حکم شریعت نے دیا وہاں توڑتے نہیں ہیں، اور جہاں جوڑنے کا حکم دیا ہے وہاں توڑے بیٹھے رہتے ہیں۔ نسب پہچاننے کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ نسب پہچانو اپنے۔ آپ کی طرح سارے خاندان والے باہر نہیں نکلے ہیں نا، بہت بڑا طبقہ ہوتا ہے ہمارے خاندان کا جو گاؤں میں رہ رہا ہوتا ہے، جو ہمارے دادا کے بھائی کی اولاد ہوتی ہے، جو ہمارے دادا کے اوپر کے دادا کی اولاد ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے اگر اس پہ تو آپ کو محسوس ہوگا۔ تو اسی لیے حکم دیا اپنے نسب پہچانو تاکہ آپ صلہ رحمی اچھے سے کر سکو۔ تو اب یہی دیکھیں، اور ظاہر یہی قول دوم ہے، احادیث میں مطلقاً رشتہ والوں کے ساتھ صلہ کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً ذوی القربہ فرمایا گیا، یعنی قرابت دار، قربت والے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتہ میں چونکہ مختلف درجات ہے نا، تو صلہ رحم کے درجات میں بھی تفاوت یعنی ڈفرینس ہوگا، فرق ہوگا۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر، یہ گزشتہ ہفتہ آپ نے بالتفصیل اس کو سماعت فرمایا۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم ہے، ان کے بعد وہ رشتہ دار جن سے شادی کرنا حرام۔ تمہاری سگی خالہ، لڑکی کا سگی چاچا، لڑکے کی سگی خالہ، سگی پھپھو، سگا چاچا، سگا ماموں، سگی بھتیجی، سگی بھانجی، جن سے نکاح حرام ہے، والدین، دادا دادی، نانا نانی، پوتا پوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ ذو رحم محرم، والدین کا ایک سب سے پہلے والدین، اس کے بعد ذو رحم محرم، ان کے بعد بقیہ رشتہ والوں علی المراتب، علی قدر مراتب، جس طرح ان کا رشتے میں سیریل وائز جو نمبر آتا ہے ان کا، اسی لحاظ سے ان سے صلہ رحمی کی جائے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر کون ہے صلہ رحم میں؟ والدین کو چھوڑ کے دوسروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہا ہے تو یہ بھی غلط، فقط والدین کو پکڑا ہوا ہے دوسروں کو چھوڑا ہوا ہے، یہ بھی غلط۔ صلہ رحمی کریں تو سب کے ساتھ کرے اور سب کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے۔ صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہے، مدد درکار ہے، تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف اور مہربانی سے پیش آنا، یہ صلہ رحمی کے مختلف کیا ہے؟ صورتیں ہیں۔ ہم کو اگر معلوم پڑ جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو، لیکن ایسے حالات سامنے آتے ہیں کہ چچا کے گھر میں کوئی کام ہونے والا ہے، بڑے والد کے گھر میں کوئی کام ہونے والا ہے، تو جب تک روڑے نہ اٹکا دے ہم خاموش نہیں بیٹھتے۔ اور حکم کیا ہے کہ اگر ان کو تمہاری مدد درکار ہے تو مدد کرو۔ اور آپ نے اس سے پہلے بھی حدیث میں سماعت فرمایا امانت سے متعلق کہ جو کوئی شخص، جس شخص سے مشورہ طلب کیا جائے اور وہ اسے غلط مشورہ دے تو اس نے خیانت کی،
جب مشورہ طلب کیا جائے تو اس کو صحیح مشورہ دے، اگر نہیں معلومات ہے تو پھر عذر کر لے، میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اسی طرح اگر کسی کے سے مشورہ کرے اپنی بچی کی شادی وغیرہ کے بارے میں یا اپنے بزنس کے بارے میں کہ میں کیا کروں، اور اسے علم ہے کہ بھلائی کس طرف ہے اور وہ جان بوجھ کر نہیں کرتا، نہیں بتاتا یا غلط بتاتا ہے، تو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اب دیکھیں صلہ رحمی، سلام کرنا، ہم سلام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا تو دور کی بات ہے، جانا ان کی خبر گیری کرنا، کب کب جانا وہ بھی آگے انشاءاللہ آئے گا۔ اب آگے سماعت فرماتے چلے، انشاءاللہ سارے مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ تو صلہ رحم کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ دینا، تحفہ دینا، کبھی کبھی جانا چچی کے یہاں، پھپھو کے یہاں یا قریبی رشتہ داروں کے یہاں تو کچھ لے کے جانا، بہن کے یہاں جا رہے ہیں تو مٹھائی لے کے جائیں، خالی ہاتھ نہ جائیں، جتنی استطاعت ہے کریں، خوشی سے جائیں، اس کے غم میں شریک ہو، اس کی خوشی میں بلائے تو خوشی میں شریک ہو، تحفہ دے اسے، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ صلہ رحمی سے رزق میں بڑا اضافہ ہوتا ہے، اب چاہے وہ ظاہری طور پر ہو یا عمر کی برکت ہو یا اخروی ثواب ہو، وہ سارے جو ہے اس سے مفہوم نکل سکتا ہے کہ یا عمر کی بظاہر اگر اس کی ظاہری معنی پہ دیکھا جائے تو عمر میں برکت، جیسے حدیث میں آپ نے سماعت فرمایا تو عمر میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، یا پھر یہ کہ اس کو آخرت میں زیادہ ثواب عطا فرمائے، یہ بھی بڑی بھلائی، اس سے بڑی بھلائی کیا ہو سکتی ہے اور اس سے بڑا جو ہے اجر کیا ہو سکتا ہے۔ تو لہذا صلہ رحم اتنی بڑی اور اتنی اہم چیز ہے۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتہ والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کرے، اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں، کیونکہ والدین جب بلا لیے تو والدین کا حکم فرض، ان کے حکم پہ عمل کرنا جب تک کہ شریعت کے خلاف نہ ہو۔ شریعت کے خلاف والدین حکم دیں گے وہ نہیں مانا جائے گا، اور شریعت کے موافق دیں گے حکم تو اس میں عمل کیا جائے گا۔ یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے کہ بڑا بھائی بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں۔ بعض علماء نے چچا کو باپ کے مثل بتایا، اور حدیث عم الرجل سنو ابیہ سے بھی یہی مستفاد ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ بھیجنا کفایت کرتا ہے، کہ یہ یعنی آدمی کا چچا باپ کے مثل ہوتا ہے، عم الرجل سنو ابیہ، کہ آدمی کا چچا یا باپ کے مثل ہوتا ہے، اور ایک حدیث میں آپ نے اس سے پہلے سماعت فرمایا کہ بڑا بھائی یہ باپ کے مثل ہوتا ہے باپ کی غیر موجودگی میں، اور بڑی بہن اور خالہ یہ ماں کی جگہ پر ہے، تو لہذا ان سے بھی صلہ رحمی کی جائے۔ رشتہ داروں سے ناگہ دے کر ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے، وعلی ھذا القیاس، اس سے محبت اور الفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اقربا سے جمعہ جمعہ ملتا رہے یا مہینہ میں ایک بار، اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے، اس کو رد کر دینا قطع رحم ہے، کہ اگر وہ حاجت پیش کر رہا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس کی حاجت گھر پورا خاندان مل کے کر سکتا ہے، یا جس سے مدد مانگ رہا ہے وہ جس کے سامنے حاجت پیش کیا ہے وہ اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے، لیکن اس نے رد کر دیا، تو اب فرمایا کہ یہ قطع ہے، اور استطاعت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے تو دوسری بات ہے، عذر ہے، معذور ہے۔ صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ حدیث میں بھی گزرا کہ صلہ رحم اس کا نام نہیں کہ وہ تم کو دے تو تم بھی اس کو دو، کہ وہ دے گا تو میں دوں گا، وہ میرے ساتھ احسان کرے گا تو میں اس کے ساتھ احسان کروں گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ تم کو کاٹتا ہے تم اس کو جوڑتے ہو، وہ تمہارے ساتھ، وہ تم کو کاٹتا ہے، تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے، تم اس کے ساتھ اس رشتہ داری کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو اور رشتہ داری کو جوڑ کر رکھتے ہو، یہ صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو، یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلہ ہے، ادلا بدلہ کرنا ہے نا، کہ تم صلہ دو، تم احسان کرو تو ہم بھی احسان کریں، تم یہ دو تو ہم تم کو وہ دیں گے۔
لہٰذا یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو مکافات ہے، یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو، وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتہ کے حقوق کی مراعات کرو، یعنی رعایت کرو۔ ٹیک لگا کے مت بیٹھو، آگے جاؤ، مسجد ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر میں زیادتی ہوتی ہے، عمر میں زیادتی ہوتی ہے، اور رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا، یعنی جو بظاہر سمجھ میں آیا، جو آپ نے بظاہر سمجھا نا، عمر میں زیادتی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، بعض علماء نے اس سے یہی مستفاد کیا، یہی استفادہ کیا، اور اس کو یہی اس سے جو ہے استخراج و استنباط کیا کہ اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی یہاں قضائے معلق مراد ہے، کیونکہ قضائے مبرم ٹل نہیں سکتی۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب ان کی موت آئے گی تو نہ ایک لمحہ پہلے آئے گی نہ ایک لمحہ دیر سے آئے گی، جو وقت متعین ہے 9:11 پہ موت آنی ہے تو 12 منٹ پہ نہیں آئے گی، 10 منٹ پہ نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آئی؟ ہاں، تو قضائے مبرم جو دعاؤں سے ٹل جاتی ہے وہ معلق ہوتی ہے، جسے قضائے معلق کہتے ہیں، کہ دعا سے، والدین کی دعا سے، بندے کی اپنی دعا سے، یا اس کے کسی کام سے وہ قضا ٹل جاتی ہے، اس میں اسی طرح اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ قضائے مبرم جو ہے، قضائے معلق جو ہے یہ ٹل جاتی ہے، قضائے مبرم نہیں ٹل سکتی۔ اور بعض نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے نا۔ اچھے آدمی کو کون نہیں یاد کرتا ہے؟ لوگ مثالیں دیا کرتے ہیں، خاندان کے اچھے آدمی کو یاد کیا کرتے ہیں، تو یہ اس سے مراد ہے۔ اب جو بھی ہو ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور ہر لحاظ سے یہ اجر ایسا ہے کہ خدائے تعالیٰ ہی دے سکتا ہے، اس کے علاوہ اور اس کی نہیں دے سکتا کوئی۔ تو لہٰذا اللہ کے حکم پر عمل کرو اور اس کی نعمتوں کا ذخیرہ دنیا و آخرت میں جمع کرو۔ اولاد پر شفقت اور یتامہ پر رحمت، یتامہ یعنی یتیموں پر رحمت کرنا۔ صحیح بخاری و مسلم میں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ آپ لوگ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم انہیں بوسہ نہیں دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے دل سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کروں؟ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی بچوں پر شفقت نہ کرنا، ان کو بوسہ نہ دینا، ان سے محبت نہ کرنا، ان سے محبت کا اظہار نہ کرنا، یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، صحیح بخاری و مسلم میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہیں کھائی۔ جب وہ چلی گئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میں نے یہ واقعہ بیان کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی، یعنی جہنم کے سامنے پردہ ہو جائیں گی، حجاب ہو جائیں گی، جہنم میں جانے سے وہ اپنے والد کو روک دیں گی، اپنے والدین کو روک دیں گی، بشرط یہ کہ اپنی بچیوں کے ساتھ احسان کرے۔ ابھی اسی مفہوم کی اور حدیث آتی ہے آگے۔ امام احمد و مسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی، کہتی ہے ایک مسکین عورت 2 لڑکیوں کو لے کر میرے پاس آئی، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، ایک لڑکیوں کو دے دی اور ایک کو منہ تک کھانے کے لیے لے گئی کہ لڑکیوں نے اس سے مانگی، اس نے 2 ٹکڑے کر کے دونوں کو دے دی۔ جب یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت واجب کر دی اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ صحیح مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی عیال یعنی پرورش میں 2 لڑکیاں بلوغ تک رہیں، بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح اتنے قریب ہوں گے۔ آج دیکھیں لوگ لڑکیوں کو بوجھ سمجھتے ہیں،
حالانکہ لڑکیوں کو اسلام نے وہ مرتبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کوئی قوم اور پوری دنیا میں کوئی دوسرا وہ مرتبہ نہیں دے سکتا، کہ اگر پیدا وہ ہو رہی ہیں خرچ اس پہ تم کرو، اس کی پرورش کرو، اس کی تربیت کرو اچھے سے، اس کا نکاح کرا دو، وہ تمہیں جنت میں لے جائے گی، جہنم سے تمہارے لیے روک ہو جائے گی۔ شرح سنہ میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شریک کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا، مگر جب کہ ایسا گناہ کیا ہو جس کی مغفرت نہ ہو۔ اگر ایسا گناہ کیا ہے جس کی مغفرت نہ ہو تو جنت واجب نہیں ہو۔ اور جو شخص 3 لڑکیوں یا اتنی ہی بہنوں کی پرورش کرے، ان کو ادب سکھائے، ان پر مہربانی کرے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں بے نیاز کر دے، یعنی اب ان کو ضرورت باقی نہ رہے، ان کی شادی ہو جائے یا بڑی ہو کے وہ شادی بیاہ کر کے چلی جائیں بہنیں یا بچیاں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب کر دے گا۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا 2 یعنی 2 کی پرورش میں یہی ثواب ہوگا؟ 3 کے بارے میں فرمایا نا، تو پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جس کی 2 ہی بیٹیاں ہوں یا 2 ہی بہنیں ہوں، تو آپ نے فرمایا 2 یعنی ان میں بھی وہی ثواب ہے، اور اگر لوگوں نے 1 کے متعلق کہا ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 کو بھی فرما دیتے، یعنی جس کی 1 بیٹی ہو 1 بہن ہو، وہ اس کی اچھی سے پرورش کرے، تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائے ہے نا، اور یا پھر اس کی شادی ہو جائے، اب اس پہ سے نفقہ اٹھ گیا اس کا، تب تک وہ اس کی پرورش کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یعنی دیکھیں یہاں بہن کے نفقہ اور بہن کی پرورش اور اس کے نان و نفقہ کا خیال رکھنے پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مسلمان بندے کو جنت عطا فرما رہا ہے، یعنی بہن کی صورت میں لڑکی ہو یا بچی کی صورت میں ہو، دونوں صورت میں وہ جہنم سے دروازہ بن جائے گی اور جنت میں اسے جگہ عطا فرمائے گا خدا تعالیٰ۔ اور جس کی کریمتین کو اللہ عز و جل نے دور کر دیا اس کے لیے جنت واجب۔ دریافت کیا گیا کریمتین کیا ہیں؟ فرمایا آنکھیں، غالباً یہ جس کی بینائی چلی جائے اس سے متعلق یہ بات ہو، یا واللہ عالم، یہ میرے علم میں نہیں۔ کریمتین سے مراد آنکھیں ہیں، آنکھیں سے مراد ظاہری آنکھیں ہیں یا کیا ہے؟ محسوس ایسا ہو رہا ہے کہ ظاہری آنکھیں، کہ جس کی بینائی چلی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا، جنت اس کے لیے واجب کر دے گا۔ ابو داؤد نے عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ عورت جس کے رخسارے ملے ہیں دونوں جنت میں اس طرح ہوں گے، یعنی جس طرح کلمہ اور بیچ کی انگلیاں پاس پاس ہیں، کلمہ اور بیچ کی انگلیاں پاس پاس ہیں، اس سے مراد یعنی اسی طرح میں اور وہ عورت جنت میں اس طرح رہیں گے جس طرح کلمہ اور بیچ کی انگلیاں پاس پاس ہیں۔ اس سے مراد وہ عورت ہے، یعنی وہ عورت جس کے رخسارے میلے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کون سی عورت مراد ہے؟ تو فرمایا اس سے مراد وہ عورت ہے جو منصب و جمال والی تھی اور بیوہ ہو گئی، جو منصب اور جمال والی تھی اور بیوہ ہو گئی، اس نے یتیموں کی خدمت کی یہاں تک کہ وہ جدا ہو جائیں، یعنی بڑے ہو جائیں یا مر جائیں۔ جب یتیموں کی خدمت کی یعنی ان کو پالا پوسا، ان کو بڑا کیا، جب وہ شوہر انتقال کر گیا تو پیچھے بچے جو بچے یتیم ہوئے ہے نا، اب وہ یتیم یا تو اس کی اپنے ہوں گے یا شوہر کے ہوں گے، ٹھیک، تو اب ان یتیموں کو وہ پالے، اس کی پرورش کریں یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں یا مر جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے کہ شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، کلمہ کی انگلی اور بیچ والی انگلی۔ امام احمد و حاکم و ابن ماجہ نے سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتا دوں کہ افضل صدقہ کیا ہے؟ وہ اپنی اس لڑکی پر صدقہ کرنا ہے جو تمہاری طرف واپس ہوئی، یعنی اس کا شوہر مر گیا یا اس کو طلاق دے دی اور باپ کے یہاں چلی آئی، تمہارے سوا اس کا کمانے والا کوئی نہیں ہے، تو سب سے افضل صدقہ صدقہ نافلہ یہی ہے کہ ایسی بچی پر، اپنی ایسی لڑکی پر خرچ کیا جائے کہ جس کا شوہر انتقال کر گیا یا وہ مطلقہ ہو گئی، اب واپس آ گئی۔ ہم تو لڑکی کو بھیجتے تو دروازہ پیچھے سے بند کر لیتے کہ بھئی ہو گئی اب جا تو سمجھ، اور وہاں سے تیری لاش آنا چاہیے نا، جہاں جانے کیسی کیسی وصیتیں اور نصیحتیں جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ شریعت اسلام نے کہا ہے بھئی نہیں نبھ پا رہی ہے تو پہلے صلاح مشورہ کیا جائے، بیٹھ کے ان کو سمجھایا جائے، نہیں واقعی میں نبھ رہی ہے، ظلم زیادتی کر رہا ہے یا کچھ معاملہ ہے تو اب طلاق کر لو، یا تو طلاق دے دے شوہر یا لڑکی خلا لے لے، اب اس کو لے کے آؤ، پھر بعد میں دوسری شادی کرا دو، شریعت پر عمل کرو،
آپ صبر ہم اصل میں ہم نہیں کرتے ہیں. وہ لڑکی آئے گی گھر میں 3 سال بیٹھے گی 4 سال بیٹھے گی، کون اس کا خرچہ سنبھالے گا، گھر میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ماحول خراب ہوئے گا، اس سے جھگڑا ہوگا اس سے پہلے اپنا ذہن تو شرعی طور پر بناؤ. جب شریعت کے مطابق سوچو گے، شریعت کے مطابق عمل کی کوشش کرو گے تو راہیں بھی اللہ تعالیٰ بنا دے گا، راہیں بھی اللہ تعالیٰ دکھا دے گا. تو وہ لڑکی جو مطلقہ ہو کے آئی یا جس کا شوہر مر گیا ہے، وہ جب آپ کے گھر آئے، اب آپ کے علاوہ اس کا کوئی نان و نفقہ دینے والا سنبھالنے والا نہیں، تو ایسے شخص کے لیے سب سے افضل صدقہ صدقہ نافلہ، کیونکہ اپنی بچی کو زکوٰۃ تو دے نہیں سکتے نا، اصول و فراغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو یہ افضل صدقہ یعنی صدقہ نافلہ میں سب سے افضل صدقہ اس کا یہی ہے کہ وہ پیسہ اپنی بچی پر خرچ کرے. آئے 1-2 حدیث اور سماعت فرما لیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے باقی کے احادیث اور پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جائیں گے. ابو داؤد نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، یعنی زندہ دفن نہ کرے. پہلے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، عرب والے لڑکیوں کو معجوب سمجھتے تھے تو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اولاد ذکور کو اس پر ترجیح نہ دے. اولاد ذکور یعنی لڑکے، مذکر و مؤنث فیمیل میل ہوتا ہے نا، تو ہاں اولاد ذکور، اولاد ذکور یعنی لڑکوں کو اس پر ترجیح نہ دے، لڑکی پر لڑکوں کو ترجیح نہ دے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نسب تو میرا اس سے چلے گا، میری نسل تو اس سے چلے گی، یہ کیا ہے تو کس کے دوسرے گھر چلے جائے گی. بہت سے دقیانوسی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں، خود عورتیں ہوتی ہیں کہ لڑکیوں کو اہمیت نہیں دیتی، لڑکوں کو اہمیت دیتی ہے. یہ ساری چیزیں یہ آپ کو ہندوستان ہی میں ملے گی، کیونکہ یہ ہندوستانی ہندوؤں کا کلچر ہے، ہم یہیں کے رہنے والے ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہمارے اندر غیر شعوری طور پر آ گئی ہے. ہم اس کو اصل دین تو نہیں لیکن اس کو اصل ضرور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح ہے، اگر اس کے خلاف کیا جائے تو نقصان ہوگا، یہ ہوگا فلاں ہوگا ڈھیما ہوگا. سب دقیانوسیت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جو اپنی بچی کو، جس کی لڑکی اس کو زندہ درگور نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کی توہین نہ کرے، اس کو عزت سے رکھے، اس کی عزت کرے. جب خود ہی ماں باپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو غیر باہر والے کیا کریں گے؟ جب ماں باپ ہی اس کو احساس کمتری کا شکار کریں گے اور احساس کمتری کا احساس دلائیں گے تو وہ بدرجہ اولا اس کا کانفیڈنس لیول ختم ہو جائے گا. آج لوگ طرح طرح سے بات کرتے ہیں اور فقط طلاق وغیرہ کے ہماری جاہل عوام کے کچھ مسائل اور ان کے کچھ افعال قبیحہ کی وجہ سے پوری شریعت، پورے اسلام کو داغدار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ یا تو ان تک اسلام کی اصلی تعلیم نہیں پہنچی، یا تو وہ ان تک تو پہنچی ہے لیکن ہماری عوام تک نہیں پہنچی، اور ہم پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے، ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہم حقوق نہیں پڑھنا چاہتے. اتنا اہم کام ہے شادی کہ جس سے افزائش نسل ہوتی ہے، جس سے مسلمانوں کی آبادی بڑھتی ہے، جس سے ایک مرد اور عورت حلال اور جائز طریقے پر اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں. لیکن ہم شادی کرنے سے پہلے کبھی بھی نکاح، طلاق اور حقوق زوجین کے مسائل نہیں پڑھتے. تو یہ سارے مسائل اسی میں آئیں گے نا. جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا لڑکی کا اولاد کا حق باپ پر کیا ہے، باپ کا حق اولاد پر کیا ہے. جس طرح اولاد کا حق ہے کہ باپ کی عزت تعظیم کرے، سب کچھ کرے، اسی طرح اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے، باپ کے بھی اولاد پر کچھ حقوق ہے، باپ پر اولاد کے بھی کچھ حقوق ہے کہ ان کو اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت دے. لڑکی ہو تو اسے دین کی تعلیم دے، اسے پردہ وغیرہ کے اسباق سکھائے. یہ تمام چیزیں اس کے بھلائی اور برائی میں تمیز کرائے، اس کے لیے بہتر کیا ہے، اس کے لیے برا کیا ہے، یہ ساری تمیزیں اس کو سکھائے. بچہ ہے تو اس کو اچھے طریقے سے اس کی پرورش کرے، تربیت کرے، یہ ساری چیزیں اسے اچھی تعلیم دے. یہ ساری چیزیں لازم ہوتی ہے باپ پہ. تو جب ہم پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے ہوگا؟ اور پھر یہ دقیانوسیت آپ دیکھیں جگہ جگہ مل جائے گی یہ چیز. لڑکی کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، لڑکوں کو بڑی. ہاں یہ ہے کہ اولاد نرینہ کی خواہش ہر کسی کو ہوتی ہے نا، کیونکہ نسل اسی سے چلنی ہے نا. آپ کی نسل اسی سے چلے گی کہ جو آپ کا بیٹا ہوگا، پھر اس کے بچے ہوں گے، پھر اس کے بچے ہوں گے. تو اولاد نرینہ جو ہوتی ہے وہ نسل کے لیے واقعی میں یہ تو بات صحیح ہے کہ نسب اسی سے چلتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ لڑکیوں کو کوئی اہمیت نہ دی جائے، لڑکیوں کی کوئی عزت نہ دی جائے. یہ غلط، سراسر غلط اور ظلم ہے. بلکہ اگر اسے برا لگے گا بچی کو تو یہ اس کی دل آزاری ہوگی، اور دل آزاری حرام ہے. ترمذی نے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی اولاد کو ادب دے
وہ اس کے لیے 1 صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ کا اولاد کو کوئی عطیہ ادب حسن سے بہتر نہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ والد کا اپنی اولاد کو اس سے بڑھ کر کوئی عطیہ نہیں کہ اسے اچھا سلوک اور اچھے آداب سکھائے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہیں جس طرح اولاد کے ذمہ باپ کے حقوق ہیں۔ اور مزید ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو برابر دو، اگر میں کسی کو فضیلت دیتا تو لڑکی کو فضیلت دیتا، لڑکیوں کو فضیلت دیتا، یعنی دینے لینے میں بھی، دینے میں اور پیسہ دینا ہو یا کوئی چیز دینی ہو، سامان دینی ہو، یہاں تک کہ آپ کو اپنی حیات میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو شریعت نے یہی کہا ہے کہ سب کو برابر برابر تقسیم کرے، کسی کو کسی پر فوقیت نہ دے۔ ہاں فوقیت دینے کی وجہ وراثت میں نکل سکتی ہے، وہ صورت مخصوص ہوتی ہے، لیکن یہاں پر محبت کی بات ہو رہی ہے کہ جب کسی کو دے فضیلت دے تو وہ لڑکیوں کو فضیلت دے، لڑکوں پر لڑکیوں کو فضیلت دے دینے میں۔ کوئی چیز لے کے آئے آپ تو پہلے لڑکیوں کو دے پھر لڑکوں کو دے، سمجھے؟ لڑکے مرد ہوتے ہیں، آگے ان کی زندگی جیسے جیسے بڑھے گی، سوچ اور شعور ان کے بڑھتے جاتے ہیں، ان کے اندر یہ کیپیسٹی آ جاتی ہے، وہ سمجھ لیتے ہیں کہ میرے والد جو کرتے تھے وہ کیا چیز تھی۔ لیکن لڑکی یہ نازک ہوتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے صنف نازک۔ کیا کہا جاتا ہے؟ صنف نازک۔ وہ جتنی عمر کو پہنچ جائے وہ بات بھولے گی نہیں، اس کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ یاد رکھے گی۔ تو لہٰذا لڑکیوں کے ساتھ، اپنی بچیوں کے ساتھ بڑے ہی پیار اور محبت سے پیش آئے، ہمیشہ ان کو یہ احساس دلائے، چاہے وہ شادی کر کے چلی کیوں نہ جائے، ان کو احساس دلائے بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تیرے لیے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور جب تک میں زندہ ہوں، اور اپنی وراثت میں جو آپ ترکہ ہے آپ بالخصوص لڑکیوں کو حصہ دیں۔ شریعت نے تو لڑکیوں کا حصہ رکھا ہے، یہ ہندوؤں میں ہے، ہندوؤں میں ابھی بھی ان کے مذہب کے لحاظ سے ہوگا، اور یہی جو ہے اصول میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہی جو ہے قانون ایک زمانے تک انڈین گورنمنٹ کا تھا کہ لڑکیوں کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں۔ سب سے پہلے اندرا گاندھی نے اس میں دخل دیا اور کہا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اولاً تو اس نے شاید کاٹا یا داخل کیا، کچھ کیا، پھر اس کے بعد کہا کہ لڑکیوں کو لڑکوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ اس طرح کا قانون بنانے کی اصل وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ شریعت میں دخل دے، کیونکہ شریعت کہتی ہے کہ لڑکیوں کو لڑکے کا آدھا دیا جائے گا۔ شریعت نے لڑکیوں کے لیے حصہ مقرر کیا ہے، لہٰذا یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کی شادی کرا دی تو اس کا حصہ ہو گیا، نہ، جب انتقال کر جائے گا باپ، جتنی جائیداد ہوگی اب اس کے جتنے وارثین ہوں گے سب میں وہ تقسیم ہوگی۔ اور اگر کسی نے دبا لیا تو یاد رکھو آپ یہاں پر 1,00,000 2,00,000 دباؤ گے، کل بروز قیامت وہ آپ کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا، آگ کا طوق ڈالا جائے گا۔ تو ذرا سوچے، اور شریعت سے متعلق بالخصوص اپنے بہن، اپنی پھپھو وغیرہ کے جائیداد میں ان کے حصہ سے متعلق شرعی احکام معلوم کرے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ غلطی کر جائیں، ان کے حقوق دبا لے اور کل بروز قیامت آپ کو اس کی سزا بھگتنا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہمارے اس درس کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ مولا کریم ہم سب کے لیے اس درس کی محفل کو کل بروز قیامت ذریعہ نجات بنائے۔ مولا کریم یہاں پر جو کچھ درس ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، غضن و سہون، کچھ غلط بیانی ہو گئی تو اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ونور عرش سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اہل بیت واحباب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔